خاندان کا سربراہ وہ ہے جو شادی شدہ ہے اور اس کے گھر بچے ہیں، اگر نہیں بھی ہیں اور میاں بیوی ہے ان کو بھی قابل ملے گی۔ گھر کا سربراہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو، گھر کا سربراہ جو ہے وہ خاتون ہو سکتی ہے اگر وہ بیوہ ہے، اور اگر اس کی بیوگی کا ایویڈنس نہیں اندراج ادھر نادرا میں، تب بھی ہمیں کار دینا مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے خدا نہ پلاننگ تو میری پلاننگ بڑا فرق ہے، کمیشن ہے اجازت سبمٹ کر دیتا ہے نا، put it down in black and white and send it to us, then we'll see what has to be done, whether we are going to permit NDHA to be here or not. میڈم میری سجیشن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے کہ یہ اسکیٹرڈ ہے، ہم لوگ ایک کمپلیکس بنا لیں گے، وہ اتنا بڑا کاسٹ نہیں ہے، ہم 2 سال کے اسٹیگر کر دیں گے، لیکن وہ آپ کا ایک کمپلیکس کمپیکٹ سارے آفیسز ایک جگہ، جیسے ہم سی او ایجوکیشن کا کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کا ہیلتھ کا ہے، وہ ہیلتھ کمپلیکس ہے نا، ایجوکیشن کمپلیکس ہوتی ابھی مجھے آپ بتائیں آپ کا نرسنگ کالج 72 یونین کانفرنس ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو بیسک ہیلتھ یونٹ بنے ہوئے ہیں، آپ تشریف لاتی ہیں اٹک میں، آپ کسی وقت آئے تشریف لائیں تو ان کا بھی ذرا دورہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی کروڑوں روپے کی جو بلڈنگس ہیں وہ تباہ برباد ہو چکی ہیں، اگر ان کو فعال کیا جائے، یہ ہمارے سی او صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ جو زیادہ جو بوجھ ہے، جو ہمارے جو ڈی ایچ کیو کے اوپر زیادہ بوجھ ہے، یا ہمارے تحصیل جو ہاسپٹل ہے۔ سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ کو غلط فہمی ہے جی کہ میں صرف بڑے اسپتالوں میں ہوں تو آپ پہنچ جائیں، جتنی میں ویل انفارمڈ ہوں نا ہر چیز کے بارے میں، شاید ہی کوئی بندہ ویل انفارمڈ ہے۔ میں آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر سارے وزٹ کر چکی ہوں، حضروں کی بات کر لیں، کہیں کی بات کر لیں، سب میں نے بیسک ابھی سن لیجیے جی اس وقت 222 باقاعدہ میں نے اسسمنٹ کروائی، 222 پورے پنجاب کے اندر ایسے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو بالکل بہت ہی بری حالت میں ہیں اور بالکل ختم ہیں۔ کل کی بات ہے، میں میٹنگ اکنامک جو ہمارا فورم تھا اس کے اندر میٹنگ کر کے، اور میں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارا یہ ورلڈ بینک کا ہمیں لون ملتا ہے، ہم پہلے ہمارے آنے کے بعد آپ کے علاقے کے اندر 24/7 ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس آپ کی کنورٹ کی، آپ کے ہر لیکن ایک آپ کو بانٹ کے کرنا پڑتا ہے، یہ تو نہیں ممکن نہ کہ میں سب کچھ اٹک میں کروں، اتنے بیسک ہیلتھ یونٹس جو اس سال ٹھیک کر دیجیے، اور پھر ہم نے انشور کیا کہ آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ تک لوگ پہنچے، جنہیں ڈاکٹرس کا جانا پڑا ضروری۔ اب آ گیا مسئلہ کہ آئندہ کے لیے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی اسٹرینتھنگ کے لیے ہمارے پاس اب تک 1400 بیسک ہیلتھ یونٹس 24/7 ہو گئے۔ 24/7 کا یہ مطلب ہے کہ شام کے وقت بھی وہاں لیڈی ہیلتھ وزٹر موجود ہے کہ اگر ڈلیوری کی ضرورت پڑے تو وہ خاتون کو ڈلیور کر سکتی ہے، اور کے ساتھ اس کا پورا تعلق ہے کہ اگر خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہو تو اس خاتون کو ایمبولینس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ IRMNCH کے تھرو چلتا ہے۔ تو کیونکہ پنجاب اگر ملک ہوتا نا تو 11واں بڑا ملک دنیا کا ہوتا ہے، بہت بڑا ایریا ہے، ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ دیکھیں نا، ایک کام تو نہیں ہو رہا، نئے ہسپتال بھی بن رہے ہیں، پھر ہم نے ہیلتھ کارڈ بھی دیے، پھر اس کے بعد ہم پرانے جو ہسپتال ہیں ان کی ریپیئر کر رہے ہیں، وہ ہاتھ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میڈم مہنگائی کا اثر پڑے گا اپ کمنگ الیکشن میں؟ آپ دیکھیے بیٹا، میں ایک بات بتاؤں، مہنگائی کا سلسلہ صرف ادھر نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کے علاقے کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں وہاں کیا حالات۔ مہنگائی ساری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے، اور اس وقت بہت بڑی تباہی ہر طرف آ رہی ہے، ہم نے تو پھر اپنے آپ کو بہت حد تک سنبھالا ہوا ہے، اور یہ عمران خان کی جو اچھی ان کی میں بتا رہی ہوں، میری خان صاحب کے ساتھ بحث ہوئی کہ میں کیسے بند کر دوں، ان کا میں ڈاکٹر صاحبہ کیسے، یہ تو ہمیں پھر وہ ڈیٹیلز بھی چاہیے تاکہ گھر کی سربراہ کو مرد ضروری نہیں ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے جتنی آپ پھیلائیں گے اتنا ہی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ نیا پروگرام ہے، اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس سیٹسفیکشن ریٹ آ رہا ہے وہ 97%، 97%۔ آج کے دن تک 60,000 مریض جو ہیں اس کارڈ سے مستفیض ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ کا آپریشن کرایا، یعنی موتیا اترا، اور میرا خیال ہے بیچارے پتہ نہیں خدا جانے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہماری سہولت ہو،
اور شکر ہے خدا کا کہ یہ سہولت ملی اور 1 لاکھ بندہ جو ہے جس کی بینائی پہ اثر ہو رہا تھا وہ بینائی کے لیے 850 اس وقت دل کے پروسیجرز ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے ڈلیوریز ہو رہی ہیں، سیزیرینز ہو رہے ہیں، ہرنیا کے آپریشن ہو رہے ہیں، ہڈیوں کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ جو بات سمجھنے کی ہے ہیلتھ کیئر کے بارے میں، ہر ہسپتال جو پرائیویٹ ہے وہ امپینل نہیں ہے۔ ہم امپینل ہسپتالوں کا ایپ دیا ہوا ہے 0800 کی پر آپ جائیں تو قومی صحت کارڈ جو ہے اس کا ایک ایپ ہے جو اپنا علاقہ ہے، اگر آپ وہاں وہ پوائنٹ کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے علاقے میں سرکار کے اور نجی ہسپتال کون سے جو ہیں وہ سروسز دے رہے ہیں، وہ شاید پرائمری سروسز نہ دیں، وہ سروسز کے بارے میں بھی ڈیٹیل اسی لوگ پریشان اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم گئے ہیں اسپتال میں، ہم نے کہا آپ یہ کریں، تو آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن جو ہے اس ایپ پہ موجود ہے۔ جو انفارمیشن آپ مانگیں گے وہ آپ کو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں تک ہم نے کوشش کی ہے کہ فار ایگزامپل یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نزدیک ترین ہسپتال جو ہے مجھے پتہ چلے جہاں میں نے اپنے گھر والے کو لے کے جانا ہے یا گھر والوں کو لے کے جانا ہے، تو وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ہسپتال اور یہ ہسپتال آپ کے قریب ترین ہے، آپ یہاں جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کچھ تو آپ نے شوقیہ بھی آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہنے کے لیے کہ بھی کچھ، میرا خیال ہے کہ ہماری اپوزیشن بھی کچھ نالاں ہے کہ ایک ایسا کام کیوں آ گیا سامنے جس کے بارے میں کوئی کامیابی آ رہی ہے اور لوگ خوش ہیں اس بات سے، وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں۔ بتائیے ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ اس کارڈوں کے درمیان میں کوئی تفرقہ تھوڑی کیا، ہم نے یہ تھوڑی پوچھا کہ جی آپ کون سی پارٹی کے ہیں یہ کارڈ لے لیں۔ تو کارڈ سب کے لیے ہیں اور پاکستان کی لوگوں کے لیے ہیں اور قوم کے لیے ہیں، اور یہ ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ جس قوم کے اندر صحت کی سہولت اور اس کی بھی جو ریویمپنگ رکی ہوئی تھی وہ بھی انشاءاللہ اس کا ٹینڈر وینڈر ہو گیا، وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ جی سی ٹی اسکین کا بھی ہم انشاءاللہ آلریڈی میں نے بات کر لی ہے، ہم انشاءاللہ سی ٹی اسکین بھی لگوا دیں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ جاوید بخاری صاحب کو آپ میں وجہ یہ کہ جتنی یہ میری جان کھاتے ہیں وہ مطلب فون آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ہم ایک زمانے میں تو ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے تو میں اس کی شکل دیکھی تھی، میں کہ یار اٹک کیوں لوکنگ ڈونٹ وری پر یہ کہتے ہیں بس لیکن اٹک آپ ہر کام جو ہے نا اٹک میں کر دیں، میں نے کہا ہر کام ہی اٹک میں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہم نرسنگ کالجز سب اسکولس کو نرسنگ کالجز بنا دیں، یعنی وہ بچی جو ہے وہ داخل ہوگی ایف ایس سی کے بعد اور اس کے 4 سال کے بعد ڈگری کرنے کا، اور جب وہ انڈکٹ ہوگی تو گریڈ 17 کے بعد یہ بات بہت اہم ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اور ہمارے آنے کے بعد ہم نے پہلے 1600 سیٹیں تھیں، اب 2350 سیٹیں ہم نے نرسز کے لیے کر دی ہیں، اور یہ 2350 سیٹیں جو ہم نے نرسز کے لیے کی ہیں اس کا مطلب ہے 750 سیٹیں ہم نے نرسز کی بڑھا دی ہیں کہ زیادہ بچیاں نرسز بننا چاہتی ہیں۔ اور پہلی دفعہ میل نرسز کی بھی انڈکشن کی، اور میل نرسنگ کالج جو ہے وہ بھی ہم نے لاہور کے اندر ایک ایکسکلوسیو میل نرسنگ کالج بھی شروع کر دیا کہ میل نرسز کو بھی یہ سہولت ملے۔ اور یہ کیونکہ عمران کی صحت سب کا حق ہے، ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی ہم ہیلپ کریں۔ تو میں آپ کو پوری دوسری بات ہے کہ اب تک پوری ہر وقت جان کھائی جاتے ہیں وہ اس کو بتاتی ہے ساری میں کوئی بات بھولنا نہیں۔ آج کے دن تک 48,000 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، ٹیکنالوجسٹ، فزیو تھراپسٹ، فارماسسٹ یہ ہم اب تک ہائر کر چکے۔ کوئی ڈپارٹمنٹ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ورنہ تو آپ شور سنتے کہ سفارش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ پبلک سروس کمیشن NTS کے تھرو ہم نے لوگوں کو ہائر کیا، اور اس وقت 35,000 نئی سامیہ ہم نے ایڈورٹائز کر دی ہیں اور بھیج دی ہیں پبلک سروس کمیشن میں، NTS میں، اور انشاءاللہ ہمارے میری جو پہلے دن کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم انشاءاللہ 1 لاکھ ملازمتیں دیں گے، میں آپ کو پوری تسلی سے بتا رہی ہوں 1 لاکھ ملازمتیں صرف اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جی میں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات
और हेल्थ डिपार्टमेंट की मुलाजमत जो बड़ी मुलाजमत होती है। अब देखिए आपका ये अस्पताल बनेगा, यहाँ लोगों को मुलाजमत मिलेगी, जो मियाँ वाली में अस्पताल बनेगा वहाँ लोगों को मुलाजमत मिलेगी, और जहाँ जहाँ जितने अस्पतालों का मैंने जिक्र किया आपके सामने, उस सारे अस्पतालों में लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी। तो एक मुसलसल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर आपने कोई सवाल पूछा मैडम, हो- आज आप पैसा दिए, हम आपको इंशाल्लाह पैसा वापस करेंगे। और नहीं, ये आवाम का पैसा आवाम पे खर्च होगा, नहीं, ये- अल्लाह ताला खैर रखे, उसमें बरकत और रखे। ऐसी फैसिलिटीज है कि मजा आ गया। जी डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप चले तशरीफ़ लाइए अटक, ये जो आपने फरमाया है, ये जो बच्चों का जो हॉस्पिटल है, जो हमारा DHQ हॉस्पिटल, ये तो आपकी हुकूमत का, आपका और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं यावर बुखारी साहब, इनकी एक बड़ी अच्छी काविश है और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि ये अटक के लिए वाकई एक तोहफा है। लेकिन मैं एक निशानदेही करना चाहता हूँ, आप इनको शो करेंगे, उसका इश्तिहार होगा और लोग एप्लीकेशन लेकर लाइनों पे लग के वो जब एप्लीकेशन देंगे सारा दिन वो ख्वार होंगे और पता चलेगा कि अगले दिन किसी मिनिस्टर ने किसी और ने वो दरख्वास्त दे के उसको रुकवा दिया। मेरे साथ तो खैर सारे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं सुनती नहीं। अभी तक जो भर्तियां की हैं ना हमने, हर खानदान के सरबराह को कार्ड मिलेगा और ये सेहत कार्ड अब तक 72% इलाकों में मिल चुका है और इंशाल्लाह 31 मार्च तक ये सारी फैमिलीज जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। और आपकी इस आपके टीवी और सबके वसारत से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि आप मेहरबानी करके पूरी कोशिश करिए कि लोगों तक ये इत्तला पहुँचाएं कि अगर किसी का ID कार्ड नहीं बना हुआ, अगर उनकी फैमिली की एंट्री नहीं हुई थी तो उनको हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। तो लोग जितनी जल्दी हो सके अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाएं। आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के अलावा अपना बच्चों का इंदराज करा